صادق اور صدام کی دوستی ایک ایسا رشتہ تھی جسے الفاظ میں بیان کرنا آسان نہیں۔ دونوں کی ملاقات بچپن میں ایک چھوٹے سے اسکول میں ہوئی تھی۔ صادق نہایت سنجیدہ اور خاموش مزاج لڑکا تھا، جبکہ صدام شوخ، بے فکر اور ہر وقت مسکرانے والا۔ ان کی عادتیں مختلف تھیں، مگر دل ایک جیسے تھے، اور یہی چیز انہیں ایک دوسرے کے قریب لے آئی۔ پہلے دن ہی صدام نے صادق کے پاس بیٹھ کر کہا، تم اتنے خاموش کیوں رہتے ہو؟ دوست بنو گے میرے؟ صادق نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلا دیا، اور وہی لمحہ ان کی زندگی کی سب سے خوبصورت شروعات بن گیا۔ دونوں ہر وقت ساتھ رہتے، اسکول جانا، واپسی پر کھیلنا، اور شام کو ایک ساتھ بیٹھ کر خواب دیکھنا ان کی روزمرہ زندگی کا حصہ تھا۔ صدام صادق کو ہنسانے کے لیے کبھی مزاحیہ باتیں کرتا تو کبھی عجیب حرکتیں۔ صادق اگرچہ کم بولتا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں صدام کے لیے بے حد خلوص تھا۔ وقت گزرتا گیا اور ان کی دوستی مزید مضبوط ہوتی گئی۔ دونوں نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ہمیشہ ساتھ رہیں گے، چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔ لیکن زندگی نے ایک دن ایسا موڑ لیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ صدام کے گھر کے حالات اچانک خراب ہو گئے۔ اس کے والد شدید بیمار ہو گئے اور گھر کی ذمہ داریاں صدام کے کندھوں پر آ گئیں۔ وہ اسکول چھوڑنے پر مجبور ہو گیا۔ جب اس نے صادق کو یہ بات بتائی تو دونوں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا، صدام نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ صادق نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا، دوست کبھی جدا نہیں ہوتے، تم جہاں بھی رہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ صدام نے اسکول چھوڑ دیا اور زندگی کی سختیوں میں الجھ گیا۔ صادق اپنی تعلیم جاری رکھتا رہا، مگر اس کے دل میں ایک خلا سا رہ گیا تھا۔ وہ اکثر ان دنوں کو یاد کرتا جب وہ دونوں ساتھ بیٹھ کر ہنستے تھے۔ کئی سال گزر گئے۔ صادق نے تعلیم مکمل کر لی اور ایک اچھی نوکری حاصل کر لی، مگر اس کے دل میں صدام کی کمی ہمیشہ محسوس ہوتی رہی۔ وہ اکثر سوچتا کہ نہ جانے اس کا دوست کہاں ہوگا اور کس حال میں ہوگا۔ ایک دن اچانک اسے ایک پرانا جاننے والا ملا جس نے بتایا کہ صدام ایک فیکٹری میں کام کرتا ہے اور بہت مشکل زندگی گزار رہا ہے۔ یہ سن کر صادق کا دل بھر آیا۔ اس نے فوراً صدام کو تلاش کرنے کا فیصلہ کیا۔ کافی کوشش کے بعد وہ اس فیکٹری تک پہنچا۔ وہاں اس نے صدام کو دیکھا، جو تھکا ہوا اور وقت سے پہلے بوڑھا لگ رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں اب بھی وہی روشنی تھی۔ صدام، صادق نے آواز دی۔ صدام نے چونک کر پیچھے دیکھا، اور جیسے ہی اس کی نظر صادق پر پڑی، اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ صادق، تم؟ دونوں ایک دوسرے سے لپٹ گئے، جیسے برسوں کی دوری ایک لمحے میں ختم ہو گئی ہو۔ میں تمہیں کبھی نہیں بھولا، صادق نے کہا۔ صدام نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، میں بھی نہیں، بس زندگی نے موقع نہیں دیا۔ صادق نے صدام کو اپنے ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے دوست کو نہ صرف ایک بہتر زندگی دی بلکہ وہ عزت بھی دی جس کا وہ حقدار تھا۔ آج بھی جب وہ دونوں ساتھ بیٹھتے ہیں تو پرانی یادوں پر مسکراتے ہیں اور دل ہی دل میں شکر ادا کرتے ہیں کہ سچی دوستی کبھی ختم نہیں ہوتی۔ صادق اور صدام کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اگر رشتہ سچا ہو تو وقت، حالات اور فاصلے بھی اسے ختم نہیں کر سکتے۔ دوستی صرف ساتھ رہنے کا نام نہیں، بلکہ ایک دوسرے کے لیے ہمیشہ دل میں جگہ رکھنے کا نام ہے۔